رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں 18ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے اور سحر ٹرانسمیشن کا آغاز دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیو سے ہم کر رہے ہیں. اور خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہے کہ کل ہم نے بات کی غزوہ بدر کے موضوع پر. 17 رمضان غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے سحر میں بھی پروگرام کیا اور افطار میں بھی پروگرام کیا. لیکن ہمارا موضوع جو اس سے قبل تھا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم دوبارہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بات اس پہ ہو رہی تھی، اور ہم نے جو سیرت کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی بعثت سے قبل کے جو حالات ہیں آپ کے حیات مبارکہ کے تعلق سے، اس پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اس میں، خاص طور پر حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس پر بھی بہت بات ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات مبارک 19.5 برس ہے تو آپ اس معاہدے پر سائن کر رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بات فرمائی کہ آج بھی اگر مجھے کسی ایسے معاہدے پر دستخط کرنا پڑے تو میں بہت خوشی کے ساتھ دستخط کروں گا. وہ معاہدہ کیا؟ وہ معاہدہ صرف یہ کہ ہم کمزور کی مدد کریں گے، ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے. خواتین و حضرات، اس پر ہم نے ایک بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، منیمم کامن ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. تفصیل سے بات ہوگی. اور ہماری خوش بختی کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم، دانشور، اسکالر، صاحب نگاہ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے. مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کو معلوم ہے کئی دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ 2 دن مزید ہمارے ساتھ ہوں گے. تشریف لائیں لاہور سے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. خواتین و حضرات، پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں. پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا. پی ایچ ڈی آپ کی پنجاب یونیورسٹی کی ہے، جبکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ نے گلاسگو سے کیا. ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر آپ کی بھرپور نگاہ. آپ کو معلوم ہے کہ رونق رمضان کا آغاز ہم کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے. میں درخواست گزار ہوں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری سے کہ آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کریں. بہت شکریہ انیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سورہ زخرف
قرآن کریم کا 43واں سورہ ہے جس کی آیات نمبر 35 سے 37 تک آپ نے تلاوت فرمائی۔ ترجمے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں۔ اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ خواتین و حضرات، آیات ربانی کی تلاوت اور ترجمہ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، موضوع ہمارا ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم پہنچیں پہلی وحی پر، اقرا بسم ربک الذی خلق پر، بعثت سے قبل جو آپ کی حیات مبارکہ ہے اس کا ایک اجمالی جائزہ میں چاہوں گا کہ آپ عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبدأ فیاض سے فطرت سلیم، طبیعت سلیم اور ایک مزکہ، مجلہ، مصفہ، پاکیزہ فکر، نفس اور روح لے کر آئے تھے، اور اس کا مظاہرہ آپ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی مرضعہ، دودھ پلانے والی ماں بنی، تو آپ نے ان کے ایک پستان سے دودھ پیا اور دوسرے کو منہ نہیں لگایا تاکہ اپنے رضائی بھائی کی حق تلفی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف آپ کی جبلت کا، آپ کی فطرت کا حصہ تھا، اور یہ چیز ابھی آپ نے کسی درسگاہ میں کسی معلم سے نہیں سیکھی تھی، بلکہ فطرت جو معلم ہے اور ذات باری تعالی جس نے آپ کو ان تمام کمالات سے متصف کر کے بھیجا، اس نے یہ سارے کمالات آپ کو ودیت فرمائے تھے۔ بچپن میں آپ کا جو اخلاق اور کردار تھا وہ پاکیزہ اور طیب و طاہر تھا، چنانچہ ایک گانے بجانے کی محفل کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ رکے تو آپ پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی منکرات سے آپ کی طبیعت کو کراہت تھی، ابا تھا، مناسبت نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے آپ کو دور رکھا۔ حلف الفضول جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ آپ کی شعوری حیات کا واقعہ تھا کہ جس میں آپ شریک ہوئے اور اس عہد میں آپ شامل تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ فرماتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے حمر النعم، سرخ اونٹ جو عرب میں ایک قیمتی دولت متصور ہو سکتی تھی، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور آج بھی اگر کوئی مظلوم مجھے اس معاہدے کے حوالے سے پکارے گا تو میں مدد کے لیے پہنچوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عہد کی پابندی بھی، عقد کی پابندی بھی آپ کی جبلت میں، آپ کی فطرت میں شامل تھی، اور اس کا مظاہرہ پھر آگے چل کر نبوت کے اعلان کے بعد بھی ہوا کہ جب سورہ توبہ میں کہ براءۃ من المشرکین ورسولہ، کہ مشرکوں سے اعلان برات ہو گیا، مکہ اور پورا حجاز آپ کے زیر نگیں آ گیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کا اعلان ہو گیا، تب بھی آپ نے فرمایا کہ الا الذین عاقدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الی مدتہم، کہ اگر تم نے
مشرکوں سے کوئی عہد کر رکھا ہے تو پاسداری اور کرو۔ انہوں نے عہد کو توڑا نہیں ہے، انہوں نے تمہارے خلاف کسی جی ہاں۔ دشمن کی مدد نہیں کی ہے، تو اگرچہ ہم ایک اوورال مشرکوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے معاہدے ختم ہو گئے، لیکن جس معاہدے کو توڑنے میں مشرکوں نے پہل نہیں کی، ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ مفتی صاحب یہ گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بعثت سے قبل اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس وقت جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے حلف الفضول کا واقعہ اور حجر اسود کی تنصیب، اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اس سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آج ہم ان واقعات سے کیا سبق لے سکتے ہیں اور ان سبق سے اپنی زندگیوں کو کس طرح پر نور بنا سکتے ہیں۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ بات ہو رہی ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر، اور ہم نے فوکس کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات پر۔ مفتی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ کالز لے لیں۔ السلام علیکم جناب والا، کیا سوال؟ بھائی کراچی سے حسین عرض کر رہا ہوں جناب والا فرمائیے سر۔ اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں، ماشاءاللہ سعادت حاصل رہی۔ جناب آپ کا پروگرام تعریف کی تو حدوں سے باہر نکل گیا ہے، اس میں وقت ہی ضائع کروں گا۔ 2-3 دن سے کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے۔ ایک آپ کا جو سوال ہے کہ منیمم ایجنڈا کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کے درمیان، وہ بہت ہی آسان ہے اس کا جواب۔ اچھا، اور وہ ہے ہمارے بنیادی عقائد، توحید، نبوت اور معاد۔ ان تینوں پہ کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یقینی طور پر تو بس میری گزارش یہ تھی، میں پروگرام آپ کا بہت توجہ سے پیام صبح اور یہ سب مسلسل کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی۔ کئی جہتیں ہیں، میں انشاءاللہ ای میل کے ذریعے سے اس میں تفصیل سے آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ صرف مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، میں گزارش یہ کروں گا صرف کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، اور آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ قرآنی تعلیمات اور سنت رسول کے مطابق کے سلسلے میں ہی ہونا چاہیے۔ جس میں اس کے علاوہ بزرگان ہیں، خواہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہو، ان سب کی عظمت اور بزرگی انہی سے حاصل ہوئی ہے، اتباع رسول سے اور اطاعت خدا اور رسول سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو، اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، تو ہر مسلمان کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ انہی ذریعوں سے اپنے درجات کو جتنا چاہے بلند کرے۔ بہت اچھی بات، اطاعت الہی کرے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ بس ایک گزارش چھوٹی سی اور اجازت دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بزرگان کے مسئلے پہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی کسی کی تعریف ہو، کسی کو اچھی نہیں لگتی، کسی کی وہ برائی ہو تو اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک گزارش، ایک برائی تو ہوتی نہیں آپ کے پروگرام میں عام طور پہ، سوائے ایک آدھ مرتبہ کسی نے نادانستہ کی ہوگی۔ تو بس یہ گزارش ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس کو قرآن اور سنت سے زیادہ سے زیادہ رکھیں، یہی ہماری خواہش ہے، یہ قابل قبول اور بہت اچھا ہوگا۔ جی ہاں بالکل، ہماری خواہش ہمیشہ سے یہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہی رہے گی۔ ہم ملانے کے لیے بیٹھے ہیں، اخوت، یگانگت اور ایک رواداری کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہی منیمم کامن ایجنڈا، انہوں نے بھی وہی بات کی جس پر ہم بات کر رہے تھے، حلف الفضول۔ اس کے ذیل میں جو ہم نے سوال رکھا تھا کہ منیمم کامن ایجنڈا ایک تو مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن بھی بات ہوئی تھی نیک صاحب اس حوالے سے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم مسلمانوں کی آپس میں بات کرتے ہیں، یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حلف الفضول کو اگر منیمم کامن ایجنڈا کہا جائے تو یہ مسلمانوں کا جو باہمی معاملات ہیں اس کے لیے، یا جو مسلمانوں کے اندر جو مسلمان اپنے لیے ایجنڈا رکھیں گے ان کے لیے یہ رول ماڈل نہیں ہے۔ ان کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جانا ہے، اور اس کے اندر یہ پورا پیکج ان کو لینا ہے، اور اس پیکج میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، پورا دین۔
اور باقی اس میں پھر ہم جب آپس میں بات ہوتی ہے اختلافات کی تو منیمم ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ سب سے اولین نقطہ ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت اور تعلق ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پہلی بات کامن ایجنڈے کا جو پہلا نقطہ ہے کہ ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ منسلک ہو جائے. باقی رہی بات انٹرپریٹیشنز کی تو انٹرپریٹیشنز میں اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ قابل برداشت ہو سکتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ منسلک ہو جائے. دوسری بات جو قرآن پاک نے سورۃ المائدہ کے اندر اصول دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کی اور آپس کے اختلافات کی اور تعصبات کی جڑ کٹ جاتی ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ آپس میں اختلاف جتنا مرضی ہو تعاون کیجئے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. یعنی ہم جس مرضی گروپ کے ہوں, جو مرضی نام رکھا ہو, جس مرضی تنظیم کے ساتھ ہوں, لیکن تنظیم بنا لینا, تحریک بنا لینا, کسی کا نام رکھ لینا, اس سے فرقہ واریت نہیں ہوتی. فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب آپ معاملات اس بنیاد پر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گروپ کا ہے, یہ دوسرے گروپ کا ہے. اس کا نام فرقہ واریت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہاجرین کا گروہ الگ تھا, جو انصار کا گروہ الگ تھا, اور احادیث کے اندر جگہ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ اتنے صحابی جو ہے وہ انصار کے بیٹھے تھے, اتنے صحابہ جو ہے مہاجرین کے تھے, گروپ موجود تھے, لیکن وہ فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے دوران جب ایک انصاری اور مہاجر کا جھگڑا ہوا اور اس کی چھڑی اس کو لگ گئی تو اس نے پکار لیا یا للمہاجرین اور اس نے پکارا یا للانصار. جب اس بنیاد پر پکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت, یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے. یعنی مہاجر ہونا غلط نہیں تھا, اس بنیاد پر پکار غلط تھی. تعصب کو, عصبیہ کو نہ رکھا جائے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں. ہاں, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوها فإنها منتنۃ, اس کو چھوڑ دیجئے, یہ انتہائی بدبودار. منتنا اس چیز کو کہتے ہیں جو بدبودار اور گلی سڑی چیز ہو اور کسی دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو ان کو بھی گلا سڑا دے. بالکل ٹھیک. تو فرمایا کہ یہ اس کو چھوڑ دے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اگر اس منیمم کامن ایجنڈے پر اکٹھی ہو جائے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اکٹھے ہو جائے, اور دوسرا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون کریں, چاہے ان کے اپنے گروپ کا ہو. بالکل. اگر یہ ایجنڈا, اگر اس طرح سے ڈسپلن اپنا لیا جائے اور ہر پارٹی, ہر گروہ کے لوگ, ہر تنظیم کے لوگ یہ ڈسپلن اپنا لیں تو آپ یہ فرمائیں فرقہ واریت رہ کہاں جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح کہ حزب الفضول سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ خواہ کوئی بھی ہو, اگر وہ ظالم ہوگا تو اس کا ہاتھ روکنا ہے, اور اگر وہ مظلوم ہے تو خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو, اس کی مدد کرنی ہے. بالکل صحیح. یہ ایک کامن ایجنڈا بن سکتا ہے. بالکل صحیح. اس پر بھی ہم بات کریں گے مزید. کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے سر. جی کاشف بات کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی محبت, ایک تربیت کا جو سلسلہ شروع ہے, بس ایک کوشش ہے, دعا کیجئے اللہ قبول فرمائے. جی بے شک جی, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول فرمائے گا, کیونکہ ہمارے جو یہ آپ کے شرکاء ہیں, جو مہمان گرامی ہیں, جی یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک تعلیم کا ذریعہ ہیں. جی بالکل. اور دعا یہ کہ ہمیں ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر دوسرا نیک صاحب, آپ سے ایک بہت ہی کامن سا سوال میرا تھا کہ جو دو میرے سوالات ہیں. ایک میرا سوال ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے. جی جی. دوسرا سوال بھی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے, مگر وہ ایک مسئلے کی بات کو بیس بناتے ہوئے آپ سے مشورہ پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو چھوٹی سی وضاحت میں چاہتا ہوں داڑھی کے حوالے سے. اچھا. کہ داڑھی رکھنا, نہ رکھنا, ڈیزائن بنانا, اور یہ سب, اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ بالکل مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ایک ہمارے یہاں پہ کچھ ہوتا ہے معاملہ کہ روزگار کے حوالے سے لوگ اپنے کسی عزیز سے قرضہ لے لیتے ہیں,
اور اس کے بعد پھر وہ ان کو کوئی ایسی ناگہانی آفت کہ جیسے اگر کوئی آگ لگ گئی ہے، اس کی ٹیکسی جل گئی ہے یا کارخانے میں آگ لگ گئی ہے، تو اس صورت میں اس بیچارے کے اوپر تو پہلے ہی ایک مسئلہ شروع ہو گیا. تو اس صورت میں سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری تعلیمات کیا ہونی چاہیے، اور اس کو جو کہ ایک اس مسئلے کے عذاب سے گزر رہا ہے اس وقت ہمیں وہ دکھانا چاہیے تعلیمات کا اثر، کیونکہ تعلیم وہی ہے جو وقت پہ نظر آئے. بہت اچھی بات ہے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے، کیونکہ ہم سب میجورٹی، آپ کا ماشاءاللہ سارا سال پروگرام چلتا ہے، مگر ہم صرف رمضان میں ہی اس کو توجہ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو سیرت ہے وہ آج جیسے کہ مصطفیٰ فرمایا کہ آپ وسلم بچپن سے ہی وہ نمونہ تھے، ان کے لیے صادق اور امین کا لقب پہلے ہی نبوت سے پہلے ان پہ لوگ یقین کرتے تھے اور وہ مثال تھے لوگوں کے لیے. اس کے بعد لوگوں نے دیکھ کے آپ وسلم پہ جان نثار کی. تو ہمارے یہاں پہ آج کل رول ماڈل کوئی نہیں ہے. تو بدقسمتی ہماری جو رہی ہے وہ یہ کہ ہم صرف ایک چیز کو مخصوص کر کے بہت اچھی بات شروع کر دیتے ہیں. بہت اچھی تو میں نیوٹرل چاہتا ہوں اس کا جواب ملے. صحیح بات ہے. ہمارا رول ماڈل کوئی نہیں ہے. جو آپ نے جملہ فرمایا یہ بہت اہم جملہ ہے. ہمیں چلتے پھرتے کردار چاہیے معاشرے میں تاکہ ان سے سیکھیں، ان کے ساتھ جب بات کریں تو معلوم ہو کہ ہماری کردار کی تطہیر ہو اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں اس معاشرے میں ایک اچھا مسلمان بن کر ہم کیسے رہ سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ دونوں سوالات آپ کے سامنے. داڑھی کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ داڑھی کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے. داڑھی کے بارے میں دین کا پہلا بنیادی تصور یہ ہے کہ وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو بڑھاؤ. اب امر وجوب کے لیے آتا ہے. اگر یہ بڑھانا لا الہ نہایہ ہوتا، کوئی حد نہیں، اگر کوئی اور اس کے بارے میں حکم نہ آتا. لیکن بعض روایات میں شمائل میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذ لحیتہ یمینا وشمالا. تو آپ اضافی بالوں کو کبھی تراش بھی لیتے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ داڑھی کو مناسب سائز میں رکھنے کے لیے تاکہ اچھی وضع ہو، کیونکہ داڑھی بھی انسان کا جمال ہے، تو اضافی بالوں کو تراش لینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک فقہائے کرام کی بات ہے، ابتدائی جو ہمارے ائمہ ہیں ان سے تو یہ قول نہیں ملتا. فتاوی شامی یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان حضرات نے یہ فرمایا کہ ایک قبضہ جو ہے وہ اتنی داڑھی ہونی چاہیے کم از کم. اچھا. تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی داڑھی کو کوئی ہاتھ رکھ کے ناپیں گے تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک داڑھی باوقار داڑھی نظر آئے، کیونکہ اس سے ہٹ کر جو داڑھی ہے، جیسے کوئی ادھر سے کاٹ کر تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں، کوئی فرنچ کٹ کہلاتی ہے، کوئی فلاں کہلاتی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ لحیہ مسنونہ میں وہ نہیں آتی. دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی داڑھیوں. جی ہاں، اس طرح کی داڑھی جو ہے وہ کوئی فیشن کے طور پر رکھے تو الگ بات ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے رکھے گا تو وہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگلا سوال میں رکھوں گا ڈاکٹر صاحب. بلکہ میں یہ بھی ایک اجازت دیں تو کر دوں کہ آج کل بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ تصوف و عرفان جو ہے یہ کمال اطاعت رسول کا نام ہے، اور کمال اطاعت رسول میں تشرع اور تدین یہ بنیادی شرط ہے. لیکن آج کل بہت سارے لوگوں کا تعارف جو ہے وہ صوفی کے طور پر کیا جا رہا ہے، جبکہ کم از کم جو بنیادی شرائط ہیں ایک عام مسلم کے لیے تشرع اور تدین کی، وہ بھی وہاں پر نظر نہیں آتی. تو اس کا منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ پھر عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس وضع کے ساتھ بھی اگر بندہ اللہ کا محبوب اور پہنچا ہوا، اور بلکہ یہ بھی دعوے ہیں کہ غیبی حقائق بھی بتا سکتا ہے، تو وہ سوچیں گے پھر اس دینی وضع کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے رفتہ رفتہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں انیس صاحب، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مبینہ عثمان. جی
آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، بس لیکن ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے پروگرام کی سی ڈی اویلیبل کر دیں تو ہم لوگ کو بہت آسانی ہو جائے گی، بہت اچھا، کیونکہ بعض اوقات پہ پروگرام مس ہو جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ایک مشورہ میں آپ کو رحمت دیتا ہوں، صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے نہیں، میں ایک سوال آپ اس سے پہلے میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں آپ نے سی ڈی کی بات کی نا، ہمارا ہر پروگرام نیٹ پہ ہوتا ہے، اچھا آپ www.duniatv.tv پہ جائیے، ٹھیک ہے، وہاں پر رونق رمضان اور رمضان کے علاوہ جو پیام صبح ہم پروگرام کرتے ہیں روزانہ صبح، وہ بھی میں بہت تو وہ آپ جب جائیں گی تو وہاں پر آپ کو رونق رمضان یا پیام صبح کو آپ کلک کریں گی تو تمام پروگرام آپ کو مل جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ایک سوال میں کرنا چاہوں گی، جناب محترم منیب الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، کل اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے جناب شہاب الدین شیخ صاحب نے کہا کہ اسلامی بینکنگ بھی ڈیفینیٹلی ہم نہیں کہہ سکتے اٹ از یعنی کہ ہم فالو کریں نہ کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسلامی بینکنگ میں MBA کروایا تھا، میں خود کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہوں، اس لیے کہ یہ نیا پیکیج لانچ ہوا تھا بینکنگ کے اسٹوڈینٹ میں، اب لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ میں آج کل بہت اپسیٹ ہوں کیونکہ میرا بیٹا اس میں جاب کر رہا ہے اور وہ بھی بہت پریشان ہو گیا جب سے کل سے سنا ہے، میں بھی بہت اپسیٹ ہوں، تو کائنڈلی پلیز ذرا سا اس سے بات کرا دیجیے تو بہت مہربانی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے، کچھ کالرز کو اور لے لیتے ہیں تاکہ اکٹھے سوالات رکھیں، اور کچھ سوالات افطار کی بھی ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ونک صاحب میں فردوس بول رہا ہوں دبئی سے، جناب والا فرمائیے۔ اور بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہے اور دین سے بڑی آگاہی ہوتی ہے اس سے، الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں جی، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے دین پہ چلنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، یعنی جو پورا تو نہیں ہو سکتا لیکن کوشش ہے کہ میں اس پہ چلوں، اور ہمارے ماشاءاللہ علماء بھی بڑے اچھے ہیں پاکستان سے۔ مجھے ایک سوال ہے جو میں ہمیشہ میں اپنے ساتھ سے بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے سر، یعنی اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں سوال۔ جی سر، کیا سوال؟ کہ ہمارے مطلب اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، پتہ نہیں نقشبندی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تو مجھے تو آج تک نہیں پتہ لگا کہ میں کون سے اہل ہوں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے اتنے علماء ہیں پاکستان میں، تو اس کے اوپر تو بڑی روشنی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ان کا کردار بہت واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل ہے نا، اہل سنت ہے، کوئی جو قبروں پہ جا رہا ہے، کوئی قبروں پہ نہیں جا رہا ہے، کوئی بولتا ہے اس پہ نہیں جانے کا، یہ نہیں کرنے کا، وضو ایسے کرنے کا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں ادھر، اور اس کا بڑا اچھا جواب دینا چاہیے ان کو، کیونکہ اس کو تھوڑا یہ نہیں بڑے پیمانے پہ یہ بات ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی، اور ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پروگرام میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کہا تو ہم پہلے مسلمان ہیں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ پہلے ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ نہ رہیں، پہلے مسلمان رہیں۔ فکری اختلاف ہوتا ہے، فکری اختلاف علمی اختلاف رحمت ہے، اور فرقہ بندی حرام ہے۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ ٹھیک، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں بنت حسین بات کر رہی ہوں۔ جناب والا فرمائیے۔ انیس صاحب، ایک آپ نے بھی پرسوں فرمایا تھا اور ابھی علامہ حماد لکھوی صاحب نے بھی کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل جی ادخلوا فی السلم کافہ، سے آپ نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی بات جب ہوئی تھی آپ نے بھی کی تھی۔ جی جی، ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا، چونکہ ہمیں کرنٹ افیئرز میں رہنا چاہیے، بہت تواتر سے قتل سے زیادہ جو خبریں اس ہفتے کی ہیں اسٹیٹسٹکس نکالیں تو وہ چوریوں اور ڈکیتیوں کی۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ مجھے اس حوالے سے جو یاد ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ جب ان کا اسلامی نظام نافذ ہوا تھا تو یہ، اور مولانا ابو العلا مودودی اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو مولانا کا ایک بہت بڑا مضمون شائع ہوا تھا، اور ان کے محقق ہونے کا تو ایک زمانہ معترف ہے، آپ جانتے ہیں ان کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ، وہ ریاست جو اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں زندگی کی فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے، اسے کسی چور کا ہاتھ کاٹنے کا کوئی حق نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پہلے ریاست بنتی ہے، اس کے بعد قوانین آتے ہیں۔ جی فرمائیے، پھر سوال آپ کا کیا ہے؟ بالکل، اور اچھا
سوال اس میں یہ ہے کہ آپ ارشادات نبوی کی روشنی میں چونکہ قرآن کے احکامات اس سلسلے میں جو ہیں وہ ظاہر ہے، اس کے حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں، اس میں رسالت مآب کے کیا احادیث ہیں یا انہوں نے کیا فرمایا اس سلسلے میں کہ کیا ریاست اگر ناکام ہے، بنیادی ضرورتیں نہیں دے رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں ڈاکوؤں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، میں ڈکیتی یا چوری کو نہیں سپورٹ کر رہی ہوں، میں اس کے جو سبب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لگژری کے لیے جو لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں میں ان کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اس وقت جو معاشرے کی معاشی صورتحال ہے، ایک طرف بہت فلتی اسٹنکنگ رچ لوگ ہیں، بے تحاشا امیر لوگ، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور سب سے زیادہ جو مظلوم کلاس ہے جس میں میں بھی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ بھی ہیں یا نہیں، وہ ہے مڈل کلاس وائٹ کالر جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سے زیادہ مظلوم شاید ہی۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں آپ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں بھی اپنے میں شامل رکھیں اور ہم بھی ان مظلومین میں شامل ہیں، لیکن یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، ریاست بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی، وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ سوالات رکھیں گے ہم علماء کے سامنے۔ اچھا مفتی صاحب، وقت کم ہے ہمارے پاس، 2 منٹ ہیں، لیکن کل شجاع الدین شیخ صاحب نے یہاں ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو بینکنگ ہے، یہ بینکنگ ناجائز ہے بالکل، اور اس میں بڑے ریزرویشنز ہیں، اس میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اول تو 2 منٹ میں اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تفصیل سے بات کریں گے آپ؟ تفصیل سے تو ٹھیک ہے، پھر میں اس وقت چلا جاتا ہوں بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، موضوع ہے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، جو رہتی دنیا تک اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو خود پر نافذ نہیں کریں گے، ہم کبھی نجات پا ہی نہیں سکتے۔ یہ خلاصہ ہے ہماری گفتگو کا۔ ہم نے بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ان سے کون سے اصول نکال سکتے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حلف الفضول کا واقعہ پچھلی گفتگو میں بھی آیا، اور اب ہم بات کریں گے کہ حلف الفضول سے مسلمان آپس میں کیسے قریب آ سکتے ہیں، اور اس معاہدے کو بنیاد بنا کر، معیار بنا کر ہم غیر مسلموں سے کس طرح آگے سفر کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ بریک کے دوران اذان فجر لاہور بھی ہم سنیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ بات ہو رہی ہے رونق رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، اور سیرت بھی وہ جو بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے حالات و واقعات، اور وہ معاہدات، وہ اصول، اور ان اصولوں کو آج ہم اپنی زندگیوں پر کس طرح رائج کر سکتے ہیں۔ حلف الفضول کی بات ہوئی، ہم بات ابھی کریں گے کہ حجر اسود کی تنصیب، اس تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم اور فراست جس کا اظہار نظر آتا ہے ہمیں، ان تمام واقعات کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات رکھیں، جو سوالات آئے ہمارے پاس ٹیلی فون کے ذریعے، میں چاہتا ہوں کہ کوئز کا سوال رکھوں آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: غیبت، تکبر یا شرک۔ خواتین و حضرات، آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر درست آپشن روانہ کرتے ہیں وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345286061، 021345270009۔ ہمارا جو ای میل کا ایڈریس ہے وہ ہے rr@dunyatv.tv۔ آپ ہمیں 3031 پر بھی اپنا درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں بذریعے SMS۔ خواتین و حضرات، بہت ساری کالز آ چکی ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز انتظار کر رہی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ کالز لے لیں، اس کے بعد جو سوالات آئے ہیں وہ بھی ہم رکھیں گے، رفتہ رفتہ جستہ آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی. جی جناب والا, کیا سوال؟ شکیل بول رہا ہوں لاہور. جی شکیل صاحب. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک ہمارے جو سعودی عرب میں ہے جی کہ وہاں پہ کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی, دکانیں کھلی ہوتی ہیں, ہر چیز جی ہاں اسی طرح ہے. جی ٹھیک ہے جی. ہاں ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر بجلی چوری ہوتی ہے تو اس کو ہم چوری نہیں سمجھتے, ہاں باقی کچھ چیزوں کو ہم چوری سمجھتے ہیں. جی ہاں بالکل تو اس بالکل میں کیا سزا ہے اس کی؟ بالکل صحیح. اسی پانی سے ہم وضو کرتے ہیں, اسی ہاں سے نماز پڑھتے ہیں ہاں موٹر چلا کر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ تھا جی کہ جو کالا علم وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. ان کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے, کالا علم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, علم کبھی کالا نہیں ہوتا, علم ہمیشہ گورا ہوتا ہے. یہ بات ہی غلط ہے کالا علم, کہ علم کی توہین ہے یہ. تو علم ہوتا ہے نا, کہ اور قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کالا جادو کہنا چاہتے ہوں گے شاید وہاں کو کالا ہمارے عرف میں. جی بالکل. تو یہ دونوں چیزیں, ہم دونوں سوالات رکھتے ہیں, کچھ سوالات مزید بھی ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم برادر, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بشارت نوری میرا نام ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جناب فرمائیے سر. جی جی, میں مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے, علماء کرام تشریف فرمائے. میں صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری میں تاخیر کرو, افطاری میں جلدی کرو. ہاں تو میں اس آپ کی ٹی وی کی وساطت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مظفر آباد میں اس دفعہ تو بڑا اند مچائی گئی ہے. پورے رمضان آج 18واں روزہ ہے الحمدللہ. جی تو اس میں افطاری کافی لیٹ کی جا رہی ہے, مسجدوں کے اندر سے اعلان کیا جا رہا ہے, اور سحری جو ہے 10 منٹ پہلے اذان دی جا رہی ہے. اچھا, اور کہنے کے باوجود بھی کوئی نہیں. میں علماء کرام سے گزارش کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. اور دوسری جو میری بات ہے جی وہ یہ ہے, کیا پاکستان جو اسلام یعنی پاکستان ہے اور کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, جی اللہ رب العزت اس ملک کو سلامت رکھے, آمین, مستحکم بنائے, اور پروردگار کریم ہر یہود و حنود کی نظر سے اس کو بچائے. ٹھیک ہے. تو کیا اس وقت علماء کرام کا یہ فرض نہیں بنتا کہ برما کے مسلمان جو کٹ مر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی آواز اٹھائیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, کیونکہ ہمارا تعلق امت سے ہے. اور حل یستوی ذو امت و کفور, یہ ایک محاورہ ہے. امت رکھنے والا محمد بن قاسم ایک ہندو عورت کی آواز پر اٹھ کے آتے ہیں اور سندھ کو فتح کرتے ہیں, جی, اور ایک ہندو عورت کی آواز پہ اہو بکاتے. تو یہ تو مسلمان کٹ مر رہے ہیں, بچے کٹ مر رہے ہیں. کیا علماء کرام کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ بہت اچھی بات اور ہے. علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ ہماری ایک ہی آواز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت صحیح بات ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ ایک خاندان کا حصہ بن گیا, اور وہ ہماری اس خاندان کا نام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو اس کلمے کو پڑھا وہ قلعے میں آ گیا اور وہ امان پا گیا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. مفتی صاحب سوالات بہت سارے آ گئے, میں چاہ رہا ہوں مختصراً آپ لوگ جوابات دیتے رہیں, پھر ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ فرمائیے وہ کہ یہ جو اسلامک بینکاری ہے یہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں, کسی چیز کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے. ٹھیک, اس کے لیے نہ مطالعے کی ضرورت نہ محنت کی ضرورت, فتویٰ دے دیا. ہم ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے آئے کہ اسلام دین کامل ہے. اسلام تمام شعبہ حیات کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. اسلام میں کاروبار کے لیے مضاربت, مشارکت, اجارہ, استثناء یعنی آرڈر پر کوئی چیز بنوانا, یہ مسلمہ اسلامی معاشی پروڈکٹس یا عقود ہیں, طریقہ کار ہیں. اسلامی بینک مثال کے طور پر آپ کے پاس نو ہاؤ ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹائل مشینری قائم کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ بینک کے پاس آتے ہیں, بینک آپ کو 100 ویونگ مشینیں خرید کے دیتا ہے,
اور بینک آپ سے کہتا ہے کہ اس پر ہماری مشین ہے، اس کا آپ کرایہ دیں گے جو آپ کے اور ہمارے درمیان طے پائے گا، اور آپ بتدریج کمائی کر کے خریدنا چاہیں تو ان کو خریدتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ بینک آؤٹ ہو جائے گا، آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ اب اجارہ بھی اسلامی ہے، کسی چیز کو خریدنا بھی اسلامی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آئیں، کسی بینک میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے، وہ حدود شرع کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہو رہی ہے تو آپ اس میں تعاون کریں، نہیں ہو رہی تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جو ہو رہی ہے، جی ہاں، 8% اس وقت اسلامک بینکاری ہو رہی ہے اس ملک میں، 92% وہی ہو رہی ہے بینکنگ جسے ہم کہتے ہیں کنونشنل بینکنگ۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب یہ ہوا تو اب جب بینکوں پر مشکلات آئے تو اسلامک بینکنگ پر اس لیے آئے کہ یہ بالکل فضا میں معلق نہیں تھے، کچھ اسیٹ بیس تھے، یعنی کوئی بنیاد تھی، اس کی اثاثے تھے، کوئی چیزیں تھیں جن پر ہو رہا تھا، تو اس لیے اس پر تو گھنٹوں ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جو خاتون جن کی کال آئی تھی وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں، صرف اتنی سی بات ان کی گتھی سلجھا دیجئے کہ اسلامک بینکاری آپ کے بینک جائز ہے؟ بیٹے نے تعلیم حاصل کی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ اسلامی بینک میں جائے، جو تعلیم حاصل کی ہے اس کو اپلائی کرے، اور جو اس کو وہاں پر تردد ہو وہ علماء کے پاس آئے جو اس کو چلا رہے ہیں کہ جی مجھے ریزرویشن ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، وہ تو علماء کے پاس جائے، جا کر معلوم کرے۔ لیکن یہ جو خاتون جی ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان خاتون کا سوال آپ کی خدمت میں ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ اسلامک بینکاری جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں خواتین و حضرات، یہ مفتی صاحب نے بالکل وضاحت سے یہ بات، جہاں سود محض چل رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک آپشن ہے، نہیں ابھی ہم اور اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، نہیں کر رہے فی الحال، ہم صرف جو اسلامک بینکاری ہے اس کی بات اگر ہم کریں، لیکن ایک بات صرف میں یہاں پر عرض کروں گا بریک پہ جانے سے قبل، کہ ہمارے جو جید علماء ہیں اس ملک کے، انہوں نے اسلامک بینکاری کو غیر ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طبقے کے دوسرے جید جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک میزان بنا لیں کہ جید کون ہے، اجید کون ہے، تاکہ اس پر فیصلہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ دو آرا آئی ہیں اس میں، دو آرا تو حضرت ہر چیز میں، لاؤڈ سپیکر پر آج کل تک دو آرا موجود ہیں۔ نہیں یقیناً ہے، لیکن فی الحال کیونکہ ہمارا موضوع ہے بینکنگ، اسلامک بینکاری، تو اس میں جیسے تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، مدد اللہ العالی، انہوں نے سب نے یہ جائز قرار دیا، لیکن ان کے جو استاد ہیں مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جی آپ ہم سب کو علم ہے یہ بات کہ انہوں نے اسلامک بینکاری کو، اور ان کے ساتھ ایک طویل سلسلہ ہے، پوری قطار ہے، ان کے دستخط ہیں کہ یہ اسلامک بینکاری حرام ہے، ادھر ان کے دستخط ہیں، ادھر ان کے دستخط ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب، واپس آئیں گے، یہی سوال میں رکھوں گا مولانا محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں۔ آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، سوال جو آیا تھا اسلامی بینکاری کے تعلق سے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، آپ کی بھی یہی رائے؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا۔ ٹھیک، گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ جو اسلامک بینکنگ کی اس وقت ہے، اس کا اگر آپ بنظر غیر جائزہ لیں تو کسی نہ کسی مقام پر جا کے آپ کو کوئی ایسا اشکال نظر آئے گا کہ وہ 100% اسلامی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کا مسئلہ اس میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ کو اسلامک بینکنگ میں 80، 90، 95% ایک پروڈکٹ کے اندر اسلامی کاوش نظر آتی ہے، اسلامی روح نظر آتی ہے، 100% نہیں بھی ہے، تو آپ جب دوسری طرف آپ کے پاس صدیوں سے ایک کنونشنل بینکنگ چل رہی ہے، تو کنونشنل بینکنگ کو چھوڑ کر اگر آپ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تو پھر تو وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی، کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی۔
اگر آپ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے تو آہستہ آہستہ اس کا امکان ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جتنے علماء اور اس میں اساتذہ بھی یونیورسٹیز کے جو ان کے بورڈز کے اندر شامل ہیں، ہماری ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور جو اس کے اندر فلا موجود ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا فلا موجود ہے، فلا موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ اس کے اندر 100% اسلامی روح موجود نہیں ہے، اور کوئی نہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے، اس کو حرام قرار دے دیا جائے۔ حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ دوسری طرف جس بینکنگ کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ حرام ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک طرف حرام ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایک طرف اسلامک بینکنگ ہے جس کے اندر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ علماء کے فتاوی کو کوئی جگہ نہ دیں، آپ خود اس میں اگر تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو خود تحقیق کرنے کے بعد بھی 80-90% اسلامی روح موجود نظر آتی ہے، اور امکان یہ ہے کہ آپ کے تعاون سے یہ ٹھیک ہو جائے، فلاز دور ہو جائیں گے، بالکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اگلا سوال لیتے ہیں۔ سوالات بہت سارے ہیں۔ روزگار کے لیے عزیز کو قرض دیا، وہ پیسہ ڈوب گیا، وہ پیسہ واپس کرنے کی اہلیت نہیں ہے اب اس میں، دین کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ دے نہیں پا رہا، تو ایک روایت میں ہے کہ جس کا کسی پر قرض ہے اور وہ مطالبہ نہیں کرتا تو روزانہ اس کو اتنے صدقے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اس کو ڈھیل دیں۔ اگر وہ بالکل مالی اعتبار سے مفلوج ہو گیا اور عدالت نے اس کو مفلس یا انسالوینٹ یا بینک کرپٹ قرار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ مطالبہ نہیں کر سکیں گے، قرض ڈوب بھی جاتا ہے یا کچھ باقی ہے تو عدالت قرض خواہوں کے مطالبات کے تناسب سے اسے تقسیم کرتی ہے۔ لیکن ہمارے موجودہ جو نظام ہے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کا، اس میں بہر کیف خرابی موجود ہے کہ اس میں اگر ایک کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے اور 10 کمپنی اسی شخص کی ٹھیک ٹھاک نفع میں چل رہی ہیں، تو وہ اس حد تک اس کو رکھیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کمپنی دیوالیہ ہوئی ہے اور اس کی 10 کمپنیاں چل رہی ہیں تو اس کو پابند کرنا چاہیے کہ اس کی مالی حیثیت موجود ہے اور وہ اس سے لوگوں کا قرض یا واجبات ادا کرے۔ 10 کمپنیز نہیں ہیں، ہاں فرض کیجئے نہیں ہے، ڈوب گیا، دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے حالات بہتر ہونے تک آپ ڈھیل دیتے ہیں تو تب بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کی بھی یہی رائے؟ ہاں جی بالکل، میری بھی یہی رائے ہے۔ اس میں کانسیپٹ اصل میں ڈیفرنٹ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی معیشت جو ہے وہ ہے ہی انفاقی معیشت، اس میں خرچ کرنے کی ہی ترغیب دی گئی ہے، اور اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جب آپ نے قرض دیا کسی کو تو وہ اگر مصیبت میں ہے، ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی میسرہ، اس کو خوشحالی تک مہلت دے دو، اور اگر وہ نہیں دے سکتا وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم ویسے ہی اس کو صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سادہ سا یہ قرآن کریم بتا رہا ہے، قرآن نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم انیک بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی یحییٰ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ انیک بھائی، آپ کے پروگرام کی تعریف تو صرف ایک بات سے کروں گا کہ اس پروگرام کا خوبی، اس پروگرام کی جو خوبی اور اصل روح ہے وہ اس کی سنجیدگی ہے، کیونکہ دین ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ کو سنجیدگی سے گفتگو کرنی چاہیے، اور الحمدللہ آپ وہ نبھا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ میرا سوال آپ سے پہلے بھی خیر اس بات اچھا وہ آپ نے پروگرام کر لیا، اتنی قابل بحث چیز ہو چکی ہے کہ ایک حدیث شریف ہے انیک بھائی کے قیامت کے وقت سود کو نت نئے رنگوں سے پیش کیا جائے گا، اور میں اس چیز کو اسی رنگ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا سیگمنٹ جو فارغ بیٹھا تھا، انہوں نے ایک اسلامک بینکنگ کا نام دے کے اس کو ان سارے سیگمنٹ کو لے آئے، اور یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے جس میں آپ یہ دیکھیں جنہوں نے اس کو حلال کرا دیا، میں کسی پہ نہیں کر رہا، میرے کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اس کو حلال کر دیا ان کی معاشی حیثیت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور میں اسی رنگ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ سود کو نئی رنگوں سے پیش کیا جائے گا۔ دین ایک مکمل واضح چیز پیش کرتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا ملاوٹ کے ساتھ نہیں کہ تھوڑا صحیح اور تھوڑا غلط، یہ مکمل ایک واضح چیز ہونی چاہیے۔ اور مجھے یہ آپ بتائیے کہ یہ
اس کو جو لوگ جو آپ نے خود کہا کہ جن کے استادوں نے اس کو منع کر دیا تو ایک طبقہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے، ایک طبقہ غلط کہہ رہا ہے اسی سیگمنٹ میں، تو ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہم کیوں کنفیوژن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو واضح کیجیے. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو بالکل وضاحت اس کی خیر مفتی صاحب نے وضاحت تو کی ہے اس کی، اور علامہ صاحب نے بھی کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے برادر؟ سر میں محسن بول رہا ہوں لاہور سے. جی محسن صاحب کیا سوال؟ سر پہلے سوال جو ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. شرک. اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کا سوال کیا ہے علماء سے؟ سوال یہ کہ مولانا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جی میں تھوڑا سا پریشان ہوں کافی. ہاں. میری مسز سے اکثر میری شادی ہو گئی 2.5 سال کو، تھوڑے 3 سال ہو گئے ہیں. ہاں. تو ان سے میری اکثر نا لڑائی وغیرہ رہتی ہے. ان کی فیملی میں جو ہے نا وہ ان کو بڑا کم کرتے ہیں. میں انہیں بڑا سمجھا رہا ہوں 3 سال سے. بعض اوقات مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے کہ میں اسٹارٹ ہو جاتا ہوں. اچھا. لیکن اس کے باوجود میں ان سے کوئی ایسا ابھی تک میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں جس میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی گناہ دے یا کوئی ایسا. اس لیے میری سے گزارش ہے کہ میں کیا کروں، مجھے بتائیں کہ میری مسز جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہی. ہر 2 دن بعد ہفتے بعد کوئی نہ کوئی یوں ہے نا وہ لڑائی کرتی ہے. اچھا مشورہ کیا ہے آپ کے لیے مفتی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا وہ کہ بیوی کس طرح بات سنے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹینشن فری ہو جائے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں سوال یہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بتائیے کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے جی اس کو چوری نہیں سمجھا جاتا، اس کے تعلق سے کیا شرعی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ جو ٹیکنیکلی جس کو شریعت نے چوری کہا اور جس پر حد ہاتھ کاٹنے کی مقرر کی ہے، یہ وہ چوری تو نہیں ہے کہ جس پر ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ وہ اس مال کی ہوتی ہے کہ جس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے اور محافظ کی کسی صرف نظر کی وجہ سے اس مال کو کوئی چھین اٹھا کر لے جائے. اب ان تاروں کی نگرانی کا انتظام تو محکمہ نہیں کرتا، لیکن ہمارے عرف میں یہ چوری بھی ہے، خیانت بھی ہے. اس پر حکومت کا کام ہے کہ کوئی تعزیر مقرر کرے. اور میں نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ اگر کوئی مسجد میں چراغاں کرتا ہے، کسی مذہبی جلوس میں چراغاں کرتا ہے اور بغیر اجازت کے بجلی لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی حرام چیز پر اجر کی توقع رکھنا یہ خود حرام ہے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا یہ خلاف قانون ہے. اس کے لیے تعزیر مقرر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو. آپ ایک کالر نے سوال یہ کیا، مظفر آباد سے بات کر رہے تھے، وہاں معاملہ کچھ الٹا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ظاہر ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو خود معلوم ہے کہ لیکن تاخیر سحری میں اس وقت تک کرنی ہے جب تک جو ہے وہ صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی. اور جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو امکان ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص صبح کاذب میں اذان دے دیتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ظاہر ہم اس کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں رکھے ہوئے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے. اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے یہ جو اذان دینی ہے یہ ایک تو زیادتی ہے اس بات سے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کرے کہ یہ پروگرام اور یہ بات ان تک پہنچ جائے اور وہ سن رہے ہوں یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ جو روزے دار ہیں ان پہ بھی ظلم ہے. جو روزے دار روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور جو سحریاں جو اذان پہ کرتے ہیں ختم، تو وہ پہلے ختم کر دیتے ہیں، جو کئی لوگوں کے رہ جاتا ہے. خواتین و حضرات گفتگو رہے گی جاری. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب. واپس آئیں گے، رکھیں گے سوالات بہت سارے جو آئے ہمارے پاس. ایک سوال یہ بھی آیا کہ کالا علم کیا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ فرمایا کہ علم ہمیشہ گورا ہوتا ہے، علم کبھی کالا نہیں ہوتا. یہ علم کی توہین ہے. خواتین و حضرات اس بریک کے دوران ہم سنیں گے اذان فجر کراچی بھی. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آخری حصہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس پر بات ہو جائے تفصیل سے۔ سوال یہ آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ریاست اگر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر رہی تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ ڈکیتیاں اور چوریوں کے تناظر میں یہ سوال آیا تھا۔ اچھا جی، اس سوال سے پہلے وہ جو انہوں نے کہا تھا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے واضح بات ہونی چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیں واضح بات یہ ہے، سود حرام ہے۔ جس معاملے میں سود کا شائبہ بھی ہو کسی بھی درجے کا، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اسلامک بینکنگ میں حد درجہ کوشش کی گئی ہے کہ سود سے بچا جائے، اور ان کا کلیم بھی یہ ہے کہ اس میں سود انوالو نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو آج تک کسی بینکنگ سے بچتا آیا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسلامک بینکنگ کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ یہ وہ واضح نہیں ہے، یہ اس کی طرف نہ جائے۔ اور ہر وہ شخص جو کنونشنل بینکنگ میں بینکنگ کر رہا ہے، اس کو لازماً اس میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ جو شخص بینکنگ سے بچتا آیا ہے اور اسلامک بینکنگ کے نام پر وہاں جانا چاہتا ہے، اس کو قطعاً نہیں جانا چاہیے جب تک وہ 100% نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور جو کنونشنل بینکنگ میں بینکنگ کر رہے ہیں، ان کو لازماً اسلامک بینکنگ کی طرف آنا چاہیے۔ یہ واضح بات ہے اس بارے میں۔ اچھا، بات واضح ہو گئی ہے۔ جی جی۔ اب ریاست نہیں دے رہی ہے سہولتیں بنیادی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ دیکھیں، اب یہ معاشرتی مسئلہ ہے اور مینیجریل مسئلہ ہے، ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، لیکن اس سلسلے میں دیکھیں علماء کا کام ہوتا ہے اذان دینا اور جماعت کرانا یا اس پر عمل کرنا، یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ اب اگر ادخلوا فی السلم کافہ کی بات علماء کر رہے ہیں، تو اگر حالات خراب ہوں، جس کا انہوں نے کہا اور حوالہ دیا کہ سزائیں جو ہیں وہ ساقط ہو جانی چاہیے، تو سزائیں بھی ساقط کرتی ہے حکومت حالات کی وجہ سے۔ تو جس حکومت میں ہم بیٹھے ہیں، وہاں کون سی اسلامی سزائیں نافذ ہیں کہ ہم کہیں کہ ان کو ساقط ہو جانا چاہیے؟ وہ تو پہلے ہی نافذ نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے، علماء کو بات کرنا بھی بند کر دینی چاہیے کہ اسلامی سزائیں ہونی چاہیے؟ اسلامی سزاؤں کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں لازماً بات ہے، تاکہ حکمرانوں کو بھی اس بات کا خیال ہو کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کا خیال بھی رکھے اور پھر اسلامی قانون بھی نافذ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے ریاست ہوتی ہے، پہلے ریاست ہوتی ہے، اس کے بعد قوانین نافذ۔ مفتی صاحب، یہ اگلا سوال، بیوی سے تعلقات بڑے ان کے شدید خراب ہیں، چاہتے ہیں اچھے ہو جائیں، کیا کیا جائے؟ دین کیا بتاتا ہے؟ میں پہلے سوال کے بارے میں یہ عرض کروں کہ ذرا سا ڈیٹا مرتب کیا جائے کہ جتنی بڑی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، رینسم ہے، ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ محافظ ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے اور اس پر محتاج ہیں؟ تو یہ تو وہ طبقہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے روزانہ مشاہدات میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی چوری پر کڑی شرائط شریعت نے عائد کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس کو پکڑیں گے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بہت کم ایسے مواقع آئیں گے۔ اور اگر کوئی فقر و فاقہ کی وجہ سے بیت المال میں چوری کرتا ہے، تو چونکہ بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے، اس لیے اس کو تعزیر تو دی جا سکتی ہے، قطع ید کی حد اس پر عائد نہیں ہوگی، لیکن یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا کہ میں تمام شادی شدہ جوڑوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک کا قرآن میں فرمان ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے تمہاری رنگتوں کا اختلاف، بولیوں کا اختلاف اور مائنڈ سیٹ کا بھی اختلاف ہے۔ اس لیے کوئی دو انسان، باپ بیٹا ہوں، ماں بیٹی ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کے ذہن کے سوچنے کا انداز 100% ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کو فتح کرنے کے بجائے آپس میں ایڈجسٹیبلٹی اور مطابقت پیدا کریں، اور مطابقت کے معنی یہ ہوتے ہیں کچھ آپ بلندی سے 4 سیڑھیاں نیچے آئیں، کچھ دوسرا فریق نیچے آئے، تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے۔
اور اس کو ٹوٹنے سے بچایا جائے اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جائے. اور پھر قرآن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے میاں بیوی کے حوالے سے، اور رمضان روزوں کی آیتیں جو آ رہی ہیں وہیں پر یہ آیت آ رہی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور دونوں کے ماں باپ کو مثبت رول ادا کرنا چاہیے، اصلاح کا رول ادا کرنا چاہیے. قرآن نے یہ فرمایا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کالا علم کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ علم کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی. علم تو علم ہوتا ہے، اور یہ تو جادو کے حوالے سے میرا خیال ان کا خیال ہے. جادو کو کالا جادو، اور جادو کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، اور جادو جو ہے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام کیا ہے. اگرچہ وہ برحق ہے، اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے برحق ہے کہ اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. اور جادو شیاطین جن و انس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور شیاطین کے ذریعے سے اثر کرتا ہے. اس کا علاج قرآن پاک ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کڑی وعید سنائی ہے. ان لوگوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آخری سوال اس پروگرام کا. اگر جادو کلمات کفر پر مشتمل ہے تو کفر ہے، کلمات دلالت پر مشتمل ہے تو دلالت ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو حکومت کو باقاعدہ اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے اور اس کا سد باب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال کل آیا تھا. جی. ہم پڑھتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان میں محمد رسول اللہ. اس میں کیا کوئی عربی گرامر کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اس میں معنویت کا کوئی فرق نہیں ہے. عربی گرامر کے اصول کا مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا، کیونکہ انا جس کلمے سے پہلے آئے گا اس کے بعد اس پر حالات کے مطابق ایک یا دو زبر آئے گی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی معنوی فرق واقع ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں پر ہم ختم کر رہے ہیں. سوالات بہت زیادہ آئے. ہمارا موضوع اور فوکس یہ تھا اور ہے، اور انشاءاللہ کل بھی ہم بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ اور بعثت سے قبل کے جو واقعات اور جو حالات اور جو نتیجے اور جو درس ہمیں مل رہے ہیں وہ ہم حاصل کریں گے. ہم نے بات کی کہ حلف الفضول کے موضوع پر منیمم کامن ایجنڈا مسلمانوں کے مابین کیا ہو سکتا ہے، یعنی انٹرا فیتھ. کل ہم بات کریں گے کہ انٹر فیتھ، ہم غیر مسلموں سے حلف الفضول کی روح کو دیکھتے ہوئے ہم آج کے زمانے میں 2012 میں کون سے اصول وضع کر سکتے ہیں، کون سے اصول لے کر حلف الفضول سے استنباط کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، کل بلکہ آج شام کو افطار میں ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. اور ایک اور اچھی بات، ایک خوشخبری میں چاہتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ شام کو ہمارے ساتھ ہوں گے امجد فرید صابری صاحب. ہم ان سے نعتیں بھی سنیں گے، ہم ان سے دعائیں بھی سنیں گے، اور سوالات ہوں گے آپ کے اور حماد لکھوی صاحب کے جوابات. انیق احمد کو افطار ٹرانسمیشن تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.